लोग समझते हैं कि नहीं, he was very bold and this, but to hide his shyness, he would come out forcefully. He was really a shy person. फिर वो हमेशा डरते थे कि मेरी इज्जत जाएगी, ऐसा कुछ मैं नहीं करूं कि इज्जत न रहे, भुट्टो खानदान का नाम खराब न हो। सियासतदान तो आप सबको पता है, फर्स्ट क्लास सियासतदान था, कितने जो दूसरों से नहीं होता था in discussions. Now how did we get 90,000 prisoners without fighting or firing a shot? और बाइज्जत उनको लिया है, नहीं तो केस करते, उनको बेइज्जत करते। ये उनकी महारत थी, पॉलिटिकल महारत थी ये, कि जबान के साथ वो जीत गया। जितना मैं तारीफ करूं, यकीन कीजिए मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, बहुत मेरे साथ अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे। उनके खुतूत में भी मिले मुझे, मैं तो छापूंगी उसको मेरी किताब में। कितने लविंग थे, बहुत चीजें याद आती हैं, उनका प्यार, उनका मोहब्बत। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, और आज हम आपके सामने लाए हैं ये स्पेशल प्रोग्राम नुसरत भुट्टो साहिबा की याद में। नेपोलियन ने कहा कि मुझे एक अजीम माँ दे दो, मैं तुम्हें एक अजीम कौम दे दूंगा। नुसरत भुट्टो साहिबा जहाँ एक फॉर्मर फर्स्ट लेडी के तौर पर याद की जाती हैं, एक प्राइम मिनिस्टर की बेगम के तौर पर याद की जाती हैं, वहीं एक अजीम माँ के तौर पर भी याद की जाती हैं। एक ऐसी माँ जिन्होंने न सिर्फ अपना एक बेटा शाहनवाज साहब को बहुत ही उनकी नौजवानी में, बेटे की नौजवानी में खोया, बल्कि एक और बेटा मुर्तजा साहब को भी अपने घर के ऐन बाहर खो दिया। ये दो उनके पर्सनल लॉसेस ऐसे हैं जिसके बारे में वो जानती थी, जिसके बारे में जो लॉस उन्होंने जिया, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कमी के बारे में वो इसलिए जान नहीं सकी क्योंकि वो जिस मर्ज में मुब्तला थी, अल्जाइमर्स उन्हें हो चुका था, कैंसर की वो मरीज थी, इसलिए वो बेटी जो उनके बेइंतहा करीब रही, जिसके वो बेइंतहा करीब रही, उसकी दुनिया से जाने का उन्हें इल्म भी ना हुआ। इस वक्त हमारे साथ और गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करूंगी, और मोहतरमा की पर्सनालिटी एक माँ के रूप में कैसी थी, उसके बारे में यहाँ जो शख्सियात बैठी हैं वो क्या क्या जानती हैं, इस बारे में बात करेंगे। ग़ुलाम कादिर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। आप भी एक बहुत करीबी रुकन रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। शैला रजा साहिबा हम सब जानते हैं कि उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर भी हैं, लेकिन पीपीपी में आपकी इन्वॉल्वमेंट उनसे भी कहीं ज़्यादा की है। तो आपको नुसरत भुट्टो की क्या बात याद आ रही है सबसे ज़्यादा आज, जबकि वो हम में नहीं है? देखिए, मैं जो एक्चुअली मैं कब से चैनल्स देखा हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स देखा हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादातर उनकी गैर सियासी जो शख्सियत है उसके हवाला दिया जा रहा है, जैसे अभी आपने भी कहा। लेकिन मैं थोड़ा सा उनकी पोलिटिकल जो रिज्यूम है, 77 में भुट्टो साहब का तख्ता उलट दिया गया, 79 में वो शहीद कर दिए गए। लेकिन उसके बाद जो बेगम साहिबा ने इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ वाहिद कुव्वत, उस वक्त की वाहिद कुव्वत पीपल्स पार्टी को जिस तरह गैदर किया, वो जानती थी बहुत अच्छी तरह कि जो उनके साथ बैठे हैं उनमें से बहुत से लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते रखते हैं, लेकिन उन्होंने उनको अपने से करीब रखा, वर्कर्स की पूरी फोर्स को उन्होंने साथ रखा। फिर उनका शायद कारनामा सबसे बड़ा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ा उनका कारनामा है, जो बिल्कुल एक नया टर्न उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दिया, वो था कि उन्होंने एमआरडी बनाई, एमआरडी मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने ये एडमिट करवाया मुफ्ती महमूद से, शाह अहमद नूरानी से, अजहर खान से, वली खान से, ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े नाम थे उस वक्त, उन सबसे ये एडमिट करवाया कि जनाब अली ये मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है।
دیٹ مینس کہ جو آپ نے بھٹو کے خلاف تحریک چلائی تھی 9 ستارے 9 بھائی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ غلط تھے. اس وقت ڈیموکریسی تھی. آپ غلط تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بھٹو ڈکٹیٹر ہے یا عامر ہے. آج آپ پھر وہیں آئے ہو، اور وہ تمام افراد، چاہے وہ اظہر خان ہو جس نے بنس روڈ پہ بھٹو کی پھانسی کا مطالبہ کیا تھا، چاہے وہ لوگ ہوں جو بیہائنڈ دا کرٹنز آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے. تو وہ جو کبھی ہم صبح ایک فیض کا ایک مسئلہ شعر ہے بلکہ کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. تو بیگم صاحبہ کے کردار پر اگر آپ سیاسی کردار دیکھتے ہیں، ایک طرف وہ اتنی اسٹبرن ہے کہ وہ آرمی ڈکٹیٹر سے کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی. شوہر شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں. بیٹے ملک سے باہر ہے، کوئی بات نہیں. ورکرز کی فورس کو وہ گیدر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. اتنی ایک طرح سے ان کا یہ کیریکٹر میں اسٹیبلٹی نظر آتی ہے کہ وہ کوئی مذاکرات نہیں کر رہی، کوئی بیگ بھر کے لندن یا جدہ نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، پوری طرح سے لڑنے کے لیے تیار ہے. اور دوسری طرف یہ حالت ہے کہ وہ اظہر خان، وہ ولی خان، وہ شاہ احمد نورانی، وہ مفتی محمود جو اپنی گھٹیا ترین زبانیں استعمال کرتے رہے. جس طرح سے ورکرز کو یونائٹ کیا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مطلب جن کے پاس کھونے کے لیے جان کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ان کو اکٹھا کیا اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی بٹھائے رکھا. مثلا کوثر نیازی صاحب کی اگر میں بات کروں، وہ چھوڑ گئے، انہوں نے اپنی ایک الگ پیپلز پارٹی بنائی، لیکن اس وقت تک ساتھ رکھا. وہ جانتی تھی کہ غلام مصطفیٰ جتوئی کے آرمی کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں. وہ جانتی تھی کہ جتوئی جو ہے وہ کچھ دنوں بعد حلف اٹھانے جا رہا ہے. وہ جانتی تھی کہ بھٹو شہید کے وقت کن لوگوں نے کیا کیا غداریاں کی، کس طرح سے اپنی جان بچائی، لیکن ان کو جانے نہیں دیا، پھر بھی ان کو اپنے ساتھ رکھا. اور اسی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جانے کے بعد بھی پی 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 اس قدر اسٹرانگ رہی جس طرح ہم جانتے ہیں. ابھی بریک میں اقبال صاحب سے بات کر رہی تھی، اور اقبال صاحب کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت بتا چکے ہیں، تو مجھے بتایا تھا کہ 59 سے 66 تک، اقبال صاحب مجھے صحیح کر دیجیے گا اگر میں غلطی کروں، 59 سے 66 تک جب بھٹو صاحب منسٹر تھے، اس دوران آپ نے 77 دورے بین الاقوامی دورے کیے، جن میں سے نصرت بھٹو صاحبہ صرف 11 دوروں کے ساتھ گئی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر پہ بتائے اور اپنے بچوں کی پرورش میں گزارے. انہوں نے خود ہی ایک دفعہ ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جتنے دوروں میں بھی مجھے جانے کا ہوا، صرف 11 دورے میں نے ان 8 سالوں میں بھٹو صاحب کے ساتھ کیے ہیں. باقی جن دوروں میں جانے کے لیے کہا تو بچوں کے امتحانات ہوتے تھے، اسکولوں کا سلسلہ تھا، تو میں زیادہ تر وقت اپنے بچوں کو دینا تھی. ان کا ایک انٹرویو تھا، اس میں پوری انہوں نے تفصیل بتائی کہ کتنی ہوتی، اور یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مشرقی ماں کی حیثیت سے انہوں نے کیا رول پلے کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے تمام بچے وہ آپ دیکھیں مغرب میں پڑھے، لیکن ان کی تمام عادتیں، اطوار، مزاج میں مشرقیت ہے. بالکل سر. میں اس پہ ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نصرت صاحبہ کے بہت قریب رہیں، اور پالیٹکس میں بھی نصرت صاحبہ نے ان کو ایک جیسے مینٹور کی طرح، ایک گائیڈ کی طرح گروم کیا. لیکن پھر مرتضیٰ بھٹو صاحب کی جب شہادت کی بات ہوئی تو اس وقت ہم نے یہ پڑھا بھی اور سنا بھی اور دیکھا بھی کہ شاید بے نظیر صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کے بیچ میں درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ماں کے لیے ساری اولادیں برابر ہوتی ہیں، بیٹوں سے اکثر محبت زیادہ ہوتی ہے تو بیٹوں سے قربت بڑھتی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ مرتضیٰ کے لیے سب کچھ تھے. انہوں نے آخر وقت تک، اور وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے کہنے پہ ہی دبئی گئی تھی، اور جہاں سے وہ ایک صدمہ تھا. اختلافات ہر اس کے اندر ہوتے ہیں، ہر فیملی خاندان میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو جس طرح سے پیش کیا گیا اور پیپلز پارٹی کی مخالف قوتوں نے جو انداز دیا اور پھر وہ اسٹیبلش ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے ورثاء نے اس کو زیادہ ہوا دی. حالات یا واقعات کچھ اس تسلسل کے ساتھ نہیں تھے. مثال کے طور پر آج 2 دن سے کل سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب یہ کہا پیپلز پارٹی کی چیئرمین شپ
چھین لی گئی. ایسا نہیں ہوا تھا. 1978 میں جب بھٹو صاحب جیل میں تھے تو انہیں قائم مقام چیئرمین بنایا گیا بیگم نصرت بھٹو کو. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ایک قرارداد کے ذریعے تاحیات چیئرمین بنایا گیا بیگم صاحبہ کو, اور وہ بیگم صاحبہ اس طرح چلتی 1990 کے دور میں بھی حصہ رہی ہیں. ہاں بالکل. اور 1986 میں جب بیگم نظیر صاحبہ وطن واپس آئیں تو انہیں کو چیئر پرسن بنایا گیا, شریک چیئرمین کے حیثیت سے, کیونکہ بیگم صاحبہ باہر تھیں پارٹی کے معاملات کو چلانے کے لیے. 1993 میں بیگم صاحبہ کی صحت کی وجہ سے اور مسئولیت کی وجہ سے طے کیا گیا کہ بیگم صاحبہ تاحیات چیئرمین رہیں گی. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی قرارداد موجود ہے اور غالباً شد اصلاحات میں عابد ہے کہ تاحیات چیئرمین بیگم صاحبہ رہیں گی فرمانیے, اور پارٹی کے معاملات مکمل طور پر بیوی کو چیئر پرسن تھیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید جن کو ہم بیوی کہتے ہیں, تو بیوی کو چیئر پرسن تھیں. 93 میں یہ جو آپ نے پوچھا ہے خط کلام معاف ہو, لیکن میں تصدیق کرتا ہوں جو اقبال یوسف صاحب نے کہا ہے. دیکھیے میر مرتضیٰ کے جو قتل ہوا اور شب خون ہوا, اور اس کے بعد بھی سوئم کے دن میں ساتھ تھا وہاں پہ, اور بیوی بھی تھیں اور بیگم صاحبہ بھی تھیں, اور بلکہ بیوی نے سندھی میں کہا وہ پجیرے کھنی اچ, تو بیگم صاحبہ نے کریکٹ کیا کہ پجیرو کہو. ان کی اردو بہتر تھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کی مادری زبان فارسی تھی اور فارسی تو اردو کی مادری زبان ہے, تو اس لیے وہ یہ غلط ہے. اس کے بعد ہمیشہ بیوی کے ساتھ وہ رہیں, اور بیوی نے بہت ان کی دیکھ بھال کی, بڑی خدمت کی, 10-12 سال وہاں پہ